بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم کچھ پڑھ کر پھر کچھ پڑھا سکیں، تو برادران و خواہران لما ششم کے کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں، اور حدود حد کی جمع ہے، یعنی سزائیں۔ کس کی سزائیں؟ اسلامی سزائیں۔ جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے کچھ قوانین اور دفعات ہوتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں قانون نمبر 144 میں اسلحہ باہر نہیں لے جانا، قانون نمبر مثلا 107 میں یہ ہے، قانون نمبر فلاں میں یہ سزا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو چوری کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہم نے اس کے خاص شرائط بتائے، اگر وہ شرائط اس چور اور چوری میں ہوں گے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ابھی کچھ ایسے موارد بتا رہے ہیں جہاں پر سب شرائط چوری والے ہوں پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس میں پچھلے درس میں ہم نے 2-4 بندے بتائے جن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امین کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر وہ خیانت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر مہمان میزبان کے گھر میں آ کے کوئی چیز اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ٹھیک ہے، آج فرما رہے ہیں اسی طریقے سے اگر قحط ہو، یعنی کیا؟ یعنی کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہوں، مثلا سیلاب آ گیا، زراعتیں تباہ ہو گئیں، ملک کے ذخیرے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اب اس میں اگر کوئی شخص کھائی جانے والی چیز چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اگرچہ اس میں تمام چوری کے شرائط ہوں۔ تو اس کے بارے میں پھر مزید ہم احادیث بھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو کھائی جاتی ہے اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کٹے گا، وہ بالفعل کھائی جانے والی ہو، یعنی ابھی ابھی اس کو کھا سکتے ہیں، یا ابھی تو نہیں کھائی جا سکتی لیکن اس میں کچھ رد و بدل کرنا ہوگا تو کھائی جائے گی۔ مثلا گندم ہے، لازمی ہے اس کا آٹا بنوائیں گے، پھر آٹا گوندھیں گے، پھر روٹی پکائیں گے۔ گوشت بھی کچا تو انسان نہیں کھاتا ہے، کہتے کوئی فرق نہیں کہ وہ معقول چیز بالفعل معقول ہو یا بالقوت معقول ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں کچھ اس قسم کے لفظ آئے تھے کہ جو شخص روٹی اٹھاتا ہے یا جو شخص گوشت اٹھاتا ہے، تو گوشت سالن نہیں کہا، گوشت کہا، تو یہ جناب معقول بالفعل اور بالقوت دونوں کو شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مضطر کی قید لگانا صحیح ہے کہ مضطر ہوگا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا؟ کہتے نہیں، اگر قحط والے سال کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر مضطر کی قید لگانا ضروری نہیں، کیونکہ مضطر تو بغیر قحط والے سال کے بھی چوری کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ پہلے صاحب طعام کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ راضی ہو کے دیتا ہے، قرض پہ دیتا ہے، پیسوں کے ساتھ دیتا ہے تو لے گا۔ اگر وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوتا تو پھر چوری بھی کر سکتا ہے، زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عبد اگر اپنے سید کا مال چوری کرے تو عبد کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اگرچہ عبد کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہے، سمجھ رہا ہے کہ مولا کا مال ہے، پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ خود عبد اگر غنیمت میں سے ہو، یعنی جو مال غنیمت آیا ہے اس میں کچھ عبد بھی آئے ہیں، اور پھر عبد نے مال غنیمت میں سے ہی کچھ اٹھایا، کھایا یا ایسے اٹھایا، تو اس عبد کا بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کیوں؟ اس کا ہاتھ کاٹنا مزید غنیمت کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ تو اب یہاں پر ہونا مسائل کی صورت میں مسائل پیش کر رہے ہیں۔ آج اس درس میں ہم صرف پہلا مسئلہ پڑھیں گے، اگرچہ یہ مسائل میرے خیال میں کوئی آپ کے سامنے بتاؤں تو جناب یہ 9، 11 اور جو ہے کیا ہے، یہ لگ بھگ جو ہے وہ 11 مسائل تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ 11 مسائل ان مسائل میں بتائیں گے، بلکہ 13 مسائل۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ چور حرز سے سامان نکالے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، خود نکالے تو بھی ہاتھ کٹے گا۔
کسی سبب کے ذریعے نکالے، مثلا کوئی لمبی لکڑی ہو اس میں کوئی کنڈا مار کے وہ سامان نکالتے تو بھی اس کا ہاتھ کٹے گا، یا ایسا کرتے کہ گدھا اندر لے گیا حرز میں اور گدھے پر سامان رکھا اور گدھے کو پھر باہر نکالا تو سامان اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہے مباشر جو سامان کو نکال رہا ہے اور دوسرا سبب ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سبب یعنی مالک زیادہ قوی ہے لہذا مالک کا ہاتھ کٹے گا، جس طریقے سے کہ یہ کسی پاگل یا بچے کو کہتا ہے یہ لے آؤ تو بچے اور پاگل کا ہاتھ نہیں کٹتا بلکہ اس بندے کا جس نے بچے کو اور پاگل کو بھیجا ہے اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی، جیسے پچھلے درس میں ہم نے موارد بتایا کہ باپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا اگر بیٹے کی چوری کرتا ہے، مہمان کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اسی طریقے سے لا یقطع ہاتھ نہیں کٹے گا من سرق المعقول اس بندے کا جو معقول یعنی کھائی جانے والی چیز جو ہے کیا ہے وہ چوری کرتا ہے، المذکور البتہ وہ معقول جس کا ذکر ہو چکا، ٹھیک ہے، فی عامل مجاعہ قحط والے سال میں، وَإِنْ اسْتَوْفَى باقی شرائط اگرچہ اس بندے میں باقی سب شرائط ہوں چوری والی، بالغ بھی تھا، عاقل بھی تھا، ربع دینار جتنا بھی تھا، لقول صادق علیہ السلام اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا یقطع السارق چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا فی آمن سنتن قحطی والے سال میں، کہتے ہیں سنت کا ترجمہ کیا یعنی فی آمن مجاعتن وہ سال کہ جس میں جو ہے کہ قحط آیا ہے، وفی خبر آخر ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کان امیر المؤمنین علیہ السلام بتحقیق حضرت علی علیہ السلام لا یقطع السارق نہیں کاٹتے تھے چور کو، تو چور سے پہلے ید کا لفظ تقدیر میں لا یقطع ید سارق وہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے فی ایام المجاعہ قحطی والے دنوں میں، صادق علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حدیث ملتی ہے قال لا یقطع السارق امام نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا فی سنت المحل محل والے سال میں، محل کا ترجمہ خشک سالی یعنی جب پانی ہی نہ ہو کہ زمین میں کوئی چیز کاشت ہو سکے، فی کل شیء ہر اس چوری میں ہر اس چیز کی چوری میں یؤکل جو کھائی جائے جیسے خبز یعنی روٹی ہے، لحم گوشت ہے، وہ اشباہ ذالک مثلا دال ہے چاول ہے، والمطلق فی الاولین مقید بہذا الخبر کہتے ہیں کہ پہلی دو احادیث تو مطلق تھیں اس میں مثلا یہ کہا گیا کہ لا یقطع السارق فی عام سنت، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کیا چوری کرتا ہے کیا چوری نہیں کرتا، پہلی دو روایتیں مطلق تھیں ان کو قید لگائی جائے گی اس خبر کے ذریعے جس میں روٹی اور گوشت کا نام لیا گیا ہے یعنی کھانے والی چیزیں، وہ فی الطریق ضعف و ارسال کہتے ہیں بہرحال یہ ہاتھ نہ کٹنے والی جو احادیث ہیں یہ ضعیف بھی ہیں مرسلہ بھی ہیں، لیکن العمل بہی لیکن عمل کرنا اس خبر پر جو گوشت اور یہ تھی مشہور ہے، ولا راد لہو اور کوئی اس حدیث کو ٹھکرانے والا بھی نہیں ہے۔ لکل مصنف وغیرہ مصنف صاحب نے اور غیر مصنف صاحب نے مطلق بیان کیا کس کو، الحکم کہ بھائی اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کذالک اسی طریقے سے یعنی اگر وہ قحط والے سال میں جو ہے کیا وہ چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تو یہ تو مطلق ہے ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بکون سارق مضطرن کہ وہ چور مجبور تھا چوری پر یا وہ چور جو مجبور نہیں تھا، حالت اضطرار میں تھا یا حالت اضطرار میں نہیں تھا، الیہ اس چوری کی طرف، وہ عدم ہی یا عدم اضطرار تھا، طبعا پیروی کرتے ہوئے، کیوں لاطلاق نص اس لیے کہ نص بھی مطلق آئی ہے، وہ کہتے لا یقطع، وربما قیدہ بعضهم کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس عدم قطع یعنی ہاتھ نہ کٹنے کو قید لگایا ہے بے کون ہی کہ یہ چور جو مضطر ہوگا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا،
وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًا اگر مضطر نہیں ہوگا قُطِعَ تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اذ لا دخل اسے کوئی دخالت نہیں ہے للمجاعت قحطی کی ماغن سارق جب سارق غنی ہو امیر ہو تو پھر قحط سالی میں کیوں چوری کرے گا. ولا بأس به شہید ثانی فرماتے کوئی باس نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اضطرار کی قید لگنی چاہیے. نعم لو اشتبہ حالہ ہاں اگر ہمیں اشتباہ ہو جائے کہ اس چور کی حالت کیا ہے امیر ہے مضطر ہے کیا ہے اتجہ عدم القطع ایضاً تو اس صورت میں بھی یعنی جیسے مضطر کی حالت میں ہاتھ نہیں کٹے گا اشتباہ والی صورت میں بھی ہاتھ نہیں کٹے گا. کیوں عملاً بالعموم عمل کرتے ہیں عموم پر. عموم کس کا وہ جو 3 اخباریں اوپر بیان کی کہ لا یقطع والا وبہذا ينتفع ما قیل کہتے ہیں یہ جو ہم نے مشتبہ حال کو جو کیا ہے ملحق یا مضطر کے ساتھ اس سے دفع ہو جاتے ما وہ باتیں جو کہی گئی ہیں وہ کیا ہیں ان المضطر وہ یہ ہے کہ بھائی مضطر کے لیے جائز ہے اخذہ وہ معقول کو اٹھا لے زبردستی فی عامل مجاع وغیرہ ہی چاہے وہ قحطی والا سال ہو چاہے قحطی والا سال نہ ہو. لأن المشتبہ حالہ اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی حالت میں اشتباہ ہوتا ہے لا يدخل فی الحکم وہ اس یجوز و اخذ والے حکم میں داخل نہیں ہوگا. ما ان نمنع من جواز حالانکہ شہید ثانی کہتے بھائی ہم تو مضطر کے لیے بھی چوری کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے ہم منع کرتے ہیں کس کو جواز اخذ المضطر کہ جائز ہے مضطر لے وہ کھانے والی چیز زبردستی مطلقہ ہر حالت میں چاہے سامنے والا دینے پہ راضی ہو چاہے دینے پہ راضی نہ ہو بلکہ ایک صورت میں زبردستی لے سکتا ہے ما عدم امکان ارضاء مالک ہی جب یہ اس کھانے کے مالک کو راضی نہ کر سکے بے عوض ہی اس کھانے کے عوض کے بدلے میں کما سبق جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر ظاہر اطعمہ اور اشربا میں. وہ ثابت اور وہ چیز جو یہاں پر ثابت ہے عام مجاع میں وہ کیا ثابت ہے الحکم بکون لا قطع وہ یہ ہے کہ بھائی ہاتھ نہیں کٹے گا اذا کان جب ہو چور مضطر مطلقہ کا مطلب کیا ہے چاہے اس کے لیے راضی کرنا ممکن ہو چاہے راضی کرنا ممکن نہ ہو. وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ اگرچہ اس پر جو ہے کیا ہے اس سامان کا لینا حرام ہے فالفرق واضح تو عام مجاع اور غیر مجاع کا فرق واضح ہو گیا. مجاع میں راضی کرنا ضروری نہیں ہے جبکہ عام سال میں راضی کرنا ضروری ہے. والمراد بالمعقول ہنا کہتے یہاں پر معقول سے مراد کیا ہے مطلق المعقول ہر وہ چیز جو کھائی جائے بالقوت اس میں کھائے جانے کی ابھی صلاحیت ہے لیکن ابھی تیار نہیں ہے اور فعلاً یا ابھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. کما ینبہ علیہ المثال جیسے کہ متوجہ کرتا ہے اس مطلق معقول پر وہ مثال جو حدیث میں بیان کیا گیا خبز کا اور لحم کا. وکذا بھائی جیسے قحط والے سال میں ہاتھ نہیں کٹے گا اسی طریقے سے ہاتھ نہیں کٹے گا عبد کا لو سرق مال سیدہ اگر اس نے چوری کیا ہے اپنے آقا کے مال کو وَإِنْ انتفت عنہ اشبہۃ اگر اس عبد کو کوئی شبہ نہیں ہو رہا تھا پتا تھا کہ چوری ہے بل یؤدب ہاں اس کو تعذیب کی جائے گی 2-4 تھپڑ مارے جائیں گے. اما لو سرق لیکن اگر یہ عبد چوری کرتا ہے مال غیر ہی اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کا مال فقل حر تو یہ عبد حر کے حکم میں ہے یعنی ہاتھ کٹے گا. وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنَ الْغَنِيمَةِ کہتے ہیں کہ اگر عبد ابھی تک کسی کا ذاتی عبد نہیں غنیمت میں آیا ہے تو عبد ہوگا. فَسَرَكَ مِنْهَا اور پھر اس نے غنیمت میں سے ہی کچھ چوری کیا تو لم یقطع اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. لِأَنَّ فِيهِ اس لیے کہ اگر اس عبد کا جو کہ غنیمت کا حصہ ہے فیہ یعنی اگر اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو زیادہ تو اضرار یہ تو مزید غنیمت میں ضرر پہنچے گا. نم یعذب جی ہاں اس عبد کو بھی تعذیب کی جائے گی کتنی بما یحسم جرأتہ کہ ختم ہو جائے اس کی جرأت اتنی تعذیب ہوگی. اب یحسم کا فاعل جو ہے کیا ضمیر ہے جو تعذیب کی طرف جائے گی. الحمدللہ
یہ بات ختم، اب مسائل کو شروع کریں. وہنا مسائل، یہاں پر چند مسائل 13 کے لگ بھگ ہیں. لا فرق الاولا، پہلا مسئلہ، لا فرق بین اخراج سارق، کوئی فرق نہیں ہے جو چور مال نکال رہا ہے، المتاع بنفسی، خود نکال رہا ہے، او بسبب ہی، یا یہ چور سبب بن رہا ہے کہ وہ مال نکل آئے. مثل ان یشدہ بحبل، مثلا چور جا کے اس سامان میں کوئی رسی باندھ کر آتا ہے، ثم یجر بہی، پھر یہ حرز سے باہر نکل کر اس رسی کو کھینچتا ہے، من خارج الحرز، او یضعہ، یا اس سامان کو رکھتا ہے، علی دابۃ، مثلا گدھے گھوڑے پر، حرز میں، ویخرجھا، اور اس دابہ کو نکالتا ہے بہی سامان کے ساتھ، او یأمر غیر ممیز، غیر ممیز، یا یہ چور غیر ممیز کو، یعنی جو اچھے اور بھلے کی تمیز نہیں رکھتا، اچھے اور برے کی، اس کو امر کرتا ہے کہ جاؤ یہ سامان لے کر، من صبی، چاہے وہ غیر ممیز چھوٹا بچہ ہو چاہے پاگل ہو، بے اخراج ہی، اخراج ہی کی ضمیر متاع کی طرف جائے گی ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے فإن القطع يتوجہ علی العامر، ہاتھ کا کٹنا اس امر دینے والے پر ہوگا، لا علی الصبی والمجنون، صبی اور مجنون کا ہاتھ نہیں کٹے گا. کیوں؟ لضعف المباشر، اس لیے کہ جو ڈائریکٹ سامان اٹھا رہا ہے وہ ضعیف ہے، فی جنب سبب، جنب در کا معنی ہے مقابلہ، یعنی سبب کے مقابلے میں. لأنہما، اس لیے کہ یہ بچہ اور پاگل، کالآلۃ لہو، یہ ایسے ہیں کہ جیسے اس سبب کا آلہ بن رہے ہیں، جیسے رسی آلہ تھی تو رسی کو تو نہیں کاٹتے، اسی طریقے سے ان کا بھی ہاتھ اور وغیرہ نہیں کاٹیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.